مسیح کی بابرکت و جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتی ہوں۔ خدا ان کا شکر ہے کہ خدا نے ایک بار پھر سے ہمیں خدا ان کی حضوری میں آنے کی توفیق بخشی۔ سو ہم دعا کریں گے۔ اے پیار سے بھری مہربان زندہ آسمانی باپ، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ کو دھن باد کہتے ہیں، آپ کی حضوری میں آتے ہیں، آپ کی حضوری میں آتے ہیں خدا، کیونکہ آپ ہمارے خداوند ہیں اور آپ ہی ہمارے زندہ ابدی اور جلالی پتا ہیں۔ ہم آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہیں خداوند، کیونکہ آپ زندہ خدا ہیں، محبت سے بھرے، رحم و ترس سے بھرے خداوند ہیں، ازلی ابدی بادشاہ ہیں خداوند۔ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہم سے بےحد محبت کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے ہمیشہ آپ کے قدموں میں رہیں، آپ کی حفاظت میں رہیں۔ خداوند آپ کی محبت کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور خداوند ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی آپ کی حضوری میں زیادہ سے زیادہ وقت گزار سکے۔ خداوند ہر طرح کی رکاوٹ کو یسوع کے نام سے دور کیجیے، تاکہ ہم اپنے باپ کی حضوری میں بلا ناغہ خداوند آ سکیں اور اپنے باپ کے محبت کو محسوس کر سکیں۔ ہلیلویا۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے سب کچھ مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ ہم گیت گائیں گے۔ اب دیا توبہ کر لے، یسوع آون والا ہے، چھیتی چھیتی کر لے، یسوع آون والا ہے۔ اب دیا توبہ کر لے، یسوع آون والا ہے، چھیتی چھیتی کر لے، یسوع آون والا ہے۔ سارا وقت گوا تو دتا ہے، ہن تھوڑا رہ گیا ہے، تو ہن بھی بدیاں چ رہنا ہے، او تخت تے بہ گیا ہے۔ سارا وقت گوا تو دتا ہے، ہن تھوڑا رہ گیا ہے، تو ہن بھی بدیاں چ رہنا ہے، او تخت تے بہ گیا ہے۔ قوماں نوں بچاون یسوع آون والا ہے، قوماں نوں بچاون یسوع آون والا ہے، چھیتی چھیتی کر لے، یسوع آون والا ہے۔ اب دیا توبہ کر لے، یسوع آون والا ہے، آمین۔ خدا ان کا پاک کلام پڑھنا شروع کرتے ہیں یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ متی کی انجیل اس کا 3 باب آج ہم پڑھیں گے۔ ان دنوں میں یوحنا بپتسمہ دینے والا آیا اور یہودیہ کے بیابان میں یہ منادی کرنے لگا کہ توبہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ یہ وہی ہے جس کا ذکر یسایہ نبی کی معرفت یوں ہوا کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے، خداوند کی راہ تیار کرو، اس کے راستے سیدھے بناؤ۔ یہ یوحنا اونٹ کے بالوں کی پوشاک پہنے اور چمڑے کا پٹکا اپنی کمر سے باندھے رہتا تھا، اور اس کی خوراک ٹڈیاں اور جنگلی شہد تھا۔ اس وقت یروشلم اور سارا یہودیہ اور یردن کے گردنواح کے سب لوگ نکل کر اس کے پاس گئے اور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے دریائے یردن میں اس سے بپتسمہ لیا۔ مگر جب اس نے بہت سے فریسیوں اور صدوقیوں کو بپتسمہ کے لیے اپنے پاس آتے دیکھا تو ان سے کہا کہ اے سام کے بچوں، تم کو کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو؟ پس توبہ کے موافق پھل لاؤ اور اپنے دلوں سے یہ کہنے کا خیال نہ کرو کہ ابراہیم ہمارا باپ ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا ان پتھروں سے ابراہیم کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ اور اب درختوں کی جڑ پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے، پس جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زور آور ہے، میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں۔ وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا، اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اپنے کھلیان کو خوب صاف کرے گا اور اپنے گیہوں کو تو کھتے میں جمع کرے گا، مگر بھوسی کو اس آگ میں جلائے گا جو بجھنے کی نہیں۔ اس وقت یسوع گلیل سے یردن کے کنارے یوحنا کے پاس اس سے بپتسمہ لینے آیا، مگر یوحنا یہ کہہ کر اسے منع کرنے لگا کہ میں آپ تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں اور تو میرے پاس آیا ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اب تو ہونے ہی دے، کیونکہ ہمیں اسی طرح ساری راست بازی پوری کرنا مناسب ہے۔ اس پر اس نے ہونے دیا، اور یسوع بپتسمہ لے کر فی الفور پانی کے پاس سے اوپر گیا،
اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا اور اس نے خدا کے روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا، اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے خدا ہمیں برکت بخشے، آمین۔ جیسا کہ ہم نے آج کے اس چیپٹر میں پڑھا کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا جو ہے وہ منادی کر رہا ہے کہ یسوع مسیح کے آنے سے پہلے ابھی جب وہ بپتسمہ دے رہا ہے لوگوں کو، اس سے پہلے وہ ان کو تیار کر رہا ہے، ان کے دلوں کو خداوند کے بارے میں جو ہے یسوع مسیح کے بارے میں ان کو سکھا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے نا۔ اپنے گناہوں سے پھرو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، گناہوں کا اقرار کرو اور ان سے پرہیز کرو، ہر طرح کے گناہ اور بدی سے باز آؤ اور اپنے آپ کو پاک کرو تاکہ یسوع مسیح کی بادشاہی جو نزدیک آ گئی ہے اس کے لیے تیار ہو سکے، ہے نا۔ اب ہم کہیں گے کہ دیکھا، ہم پہلے کہتے تھے کہ یسوع مسیح کی بادشاہی کا بیان تو بائبل میں تب سے ہو رہا ہے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا جب کہتا تھا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گیا، اور اب تو پتہ نہیں کتنے آ گئے، کتنے مر گئے، اور ابھی تک یسوع مسیح کی بادشاہی جو ہے وہ نہیں آئی۔ بہت سارے لوگ آج بھی اس غلط فہمی میں ہیں۔ میرے عزیزو، ایک میں یہ بات بھی بتانا چاہوں گی کہ یسوع مسیح بائبل میں ہی بیان ہے کہ یسوع مسیح کے نزدیک 1000 سال ایک دن کے برابر ہیں، اور 1000 سال ایک دن کے برابر ہے، اور یسوع مسیح کو 2000 سال ہو گئے اس دنیا میں آئے ہوئے، ہے نا۔ اور اس کے بعد اب یہ تیسرا 1000 سال جو ہے وہ چل رہا ہے، یعنی اٹس مین کہ یسوع مسیح کے لیے یہ تیسرا دن ہے۔ اور اگر ہم یہ بھی سوچیں کہ اچھا اٹس مین کہ ابھی 2000 گزر گئے ہیں، تو اگر یہ تیسرا دن چل رہا ہے یا تیسرا 1000 سال چل رہا ہے تو ابھی تو بڑے سال پڑے ہیں، کیونکہ 1 سال کے بعد تو 1 صدی ختم ہو جاتی ہے، دوسرے 100 سال کے بعد تو 100 سال کے بعد 1 صدی ختم ہو جاتی ہے، اور اتنی عمر تو ہوتی نہیں آج کل کے 100 سال کی عمر ہو، ہے نا۔ تو ہم اکثر خیال میں آج بھی بہت سارے لوگ، بہت سارے بزرگ ایون کے، اور بہت سارے نوجوان بچے بھی یہ سوچتے ہیں کہ بڑی دیر سے ہم سنتے آئے ہیں کہ توبہ کر لو، توبہ کر لو، آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، اور یہ وہی لوگ کہتے ہیں جو یسوع مسیح کے کلام کو نہیں صحیح طور سے پڑھتے، یا پڑھ لیتے ہیں یا چرچ میں جا کے سن لیتے ہیں لیکن اس کو سمجھتے نہیں، ہے نا۔ کہ یسوع مسیح تو بڑی دیر سے یہ کہتے آئے ہیں، لوگ منادیاں کرتے رہے ہیں، آ کے کر کے چلے گئے ہیں، لیکن یسوع مسیح تو ابھی تک نہیں آئے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ کون سا انسان جانتا ہے کہ اس کی عمر کتنی ہے نا۔ چلو لگا لو 100 سال ہے، ٹھیک ہے، کیا 100 سال کے اندر اس نے اپنے آپ کو خداوند کی حضوری میں دیا، اپنے آپ کو یسوع مسیح کو قبول کیا اور اپنا آپ خداوند کو دے دیا، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لی، تاکہ مرنے کے بعد جو انسان مر جاتا ہے اس کے لیے اس کے بعد کوئی چانس نہیں ہوتا کہ مرنے کے بعد وہ کیا کہے گا کہ یسوع اب میں معافی مانگتا ہوں، اب مجھے قبول کر لیجئے میری روح کو۔ نہیں، ایسے بالکل نہیں۔ کم از کم یہ سوچ کر کہ پتہ نہیں میں کب مر جاؤں، کب اس دنیا سے چلا جاؤں، مجھے اپنے آپ کو خداوند کو دینا ہے اور یسوع مسیح کو قبول کرنا ہے، اور یہ قبول کر لینا ہے کہ یسوع مسیح میرے لیے اس دنیا میں آئے، میرے لیے جان دی، میرے لیے لہو بہا کے مجھے خرید لیا، اور اب میں یسوع مسیح کا بیٹا بن گیا ہوں، اور واحد یسوع مسیح ہی ہے جس کے وسیلہ سے ہم خداوند تک پہنچ سکتے ہیں، اس آسمان کی بادشاہی میں شامل ہو سکتے ہیں۔ یسوع مسیح ہی ایسا راستہ ہے جس کی زندگی کو ہم جب پڑھتے ہیں، جس کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں موویز کے ذریعے، کلام کے ذریعے، روح القدس کے وسیلہ سے، تو ہم جب یسوع مسیح کے نقش قدم پر چلتے ہیں، اس کے جیسا مزاج اپناتے ہیں، اپنے گناہوں سے دور رہتے ہیں اور بدی سے دور رہ کے یسوع مسیح کے کلام کو پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور یسوع مسیح کی منادی کرتے ہیں سچے دل سے، عاجزی کے ساتھ، انکساری خدا کا خوف دل میں رکھ کے، محبت دل میں رکھتے ہیں، محبت کے ساتھ، تحمل، امید، خوشی، پرہیزگاری کے ساتھ، تو ہم یسوع مسیح کے آسمان کی بادشاہی میں شریک ہو جاتے ہیں۔
یسوع مسیح کی بادشاہی ہمارے اندر آ جاتی ہے، ہمارے درمیان آ جاتی ہے، اور تب ہم کبھی بھی مر جائیں کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ جب ہم یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں اور یسوع مسیح کے مطابق زندگی بسر کر لیتے ہیں، تو کسی بھی عمر میں جب ہماری خدا نخواستہ ڈیتھ ہوتی ہے تو مرنے کے بعد طے ہے کہ ہمیں ابدی حیات مل جائے گی۔ لیکن اگر یسوع مسیح کو قبول، تو اٹس مین کہ یسوع مسیح کی بادشاہی تو آ گئی ہے نا۔ جو یسوع مسیح کو قبول کر لیتا ہے اس کی بادشاہی اس کے لیے آ جاتی ہے، اس کے اندر آ جاتی ہے، کیونکہ وہ کبھی بھی مرتا ہے وہ یسوع مسیح کے پاس جائے گا، اور اس کے علاوہ اس دنیا میں کسی بھی مشکل میں سے گزرنے کے لیے اس کو ایسی خدا پاور دیتا ہے، ایسا سکون، ایسا کلام، ایسا تحمل خدا، تسلی خداوند دے دیتا ہے، اطمینان خداوند دے دیتا ہے کہ ہر طرح کی مشکل سے وہ لڑ سکتا ہے جب خداوند اس کے اندر ہوتا ہے، جب وہ توبہ کر لیتا ہے، یسوع مسیح کو قبول کر لیتا ہے، جب آسمان کی بادشاہی اس کے اندر آ جاتی ہے، ان کے درمیان آ جاتی ہے۔ لیکن جو لوگ یہی سوچتے رہتے ہیں کہ حالے تے نہیں آیا، حالے تے نہیں آیا، ہون کن جائے گا، ہون بھی ٹائم لگ جانا ہے، چلو 100 سال اور لگ گئے، یا چلو 10 سال بعد، 5 سال بعد اونی دیر نو کر لیں گے۔ کیا اگلا لمحہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا ہوگا بھی کہ نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ سو وہ لوگ جو یسوع مسیح کے ساتھ نہیں چلتے اور انتظار کرتے ہیں کہ نہیں ابھی ذرا ٹائم آ جائے تو پھر ہم بپتسمہ لے لیں گے، ذرا تھوڑے سے اور بڑے ہو جائیں، تھوڑا سا اور انجوائے کر لیں دنیا کو، کیونکہ پھر اس کے بعد تو یہی کرنا نا کہ بس بھی سارے کہیں گے تو بپتسمہ لے لے آتے ہونا ہے جتے نہ کر ہونا خدا دے نال چل، تو بہتر ہے پہلے ذرا گناہ انجوائے کر لیے، ہے نا، اس طرح کی سوچ، اور یہ سارے ابلیس کی چالیں ہیں۔ سو ہمیں فوراً جب ہم خدا ان کا کلام سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، خدا ان کا کلام ہمارے دل میں آتا ہے اور ہمیں خدا ان کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں توبہ کرنی ہے اور ہمیں یسوع مسیح پہ ایمان لے کے آنا ہے، بپتسمہ لینا ہے، تو روح القدس ہمیں انعام میں ملے گا۔ سو میرے عزیزو، یہ وقت ضائع مت کرو، ابھی تو سوری، جتنا وقت نزدیک ہے کہ وہ سارے مکاشفہ، اگر کوئی کتاب کسی نے مکاشفہ کے بارے میں پڑھا ہے یا کسی خادم سے سنا ہے چرچز میں، تو وہاں پہ جو لکھا گیا ہے وہ بہت حد تک پورا شروع ہو گیا ہے، پورا ہونا شروع ہو گیا ہے۔ سو اگر اب بھی ہم یقین نہ کریں تو بہت ہی بڑی بیوقوفی ہم کر رہے ہیں، بہت ہی بڑی بیوقوفی، اور یہ ایسی بیوقوفی ہے جس کا پچھتانے کے بعد بھی کوئی حل نہیں ہے، جتنا مرضی پچھتا لیں اس کے بعد کوئی حل نہیں، صرف پچھتانا ہی پچھتانا ہوگا۔ سو اس آگ سے، اس گندھک کی آگ سے، یہاں پہ جب وہ فقی فریسی بھی آتے ہیں اور ان کو یوحنا بپتسمہ دینے والا ان کو کہتا ہے کہ مطلب وہ خدا کے کلام کو پڑھتے تو تھے لیکن خداوند جیسے کام ان کی زندگی میں نہیں تھے، وہ اس کو پڑھتے تو تھے کہ کیا کرنا چاہیے لیکن جو کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے تھے، اسی لیے وہ کہتا ہے پس توبہ کے موافق پھیلاؤ، توبہ کی ہے تو گناہوں کو چھوڑو بھی، تاکہ جس کے لیے آپ نے توبہ کر لی ہے وہ زندگی تو پاؤ، ہے نا۔ توبہ کر کے بھی انہیں گناہوں کو کرتے رہنا، بار بار توبہ ہی کری تو توبہ 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 توبہ، اسی طرح زنا کاری، اسی طرح جھوٹ، اسی طرح گندگی، اسی طرح نفرت، ایک دوسرے کے لیے حسد، ایک دوسرے کے لیے بدگوئیاں، ایک دوسرے کے مذاق کرنا، خدا کے لوگوں کو اوٹ پٹانگ باتیں کرنا، توبہ کے بعد بھی، بپتسمہ کے بعد بھی، سو تب ہمیں کوئی بھی نہیں بچا سکتا جو اس طرح جو ہے توبہ کرے گا۔ سو خداوند ہمیں موقع دے رہا ہے بار 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 بار، سو اس موقع کو ہمیں نہیں گنوانا چاہیے، کیونکہ ایک دن آئے گا کہ یسوع مسیح جو ہے آنے والا ہے، اس کا بالکل کم ٹائم ہے، شاید کچھ دیر، ٹھیک ہے۔ سو اس کے لیے ہمیں تیار ہونا ہے تاکہ یسوع مسیح جب آئے تو خوشی سے ہم کہہ سکیں کہ ہم تیار ہیں خداوند، ہے نا، ایسا بنے کہ ہم خوشی سے دوسروں کو بتا سکیں ہم تیار ہیں اور ہمیں اب تیار کرنا ہے۔ سو آگے ہم نے دیکھا کہ یسوع مسیح خود جو ہیں، جب یوحنا بپتسمہ دینے والا اس طرح فقی فریسی سے بات کر رہا تھا اور توبہ کے بارے میں لوگوں کو بتا رہا تھا، سکھا رہا تھا، تو یسوع مسیح بھی اس کے پاس آتے ہیں اور یسوع مسیح بھی ان سے بپتسمہ لینا چاہتے ہیں، لیکن یوحنا بپتسمہ دینے والا کیا کہتا ہے کہ میں تو اس لائق نہیں ہوں کہ میں تو خود اس لائق ہوں کہ آپ سے بپتسمہ لوں، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ خدا کا بیٹا ہے، ہلیلویہ، ہے نا۔ جب یسوع مسیح نے کہا کہ نہیں اب تو ہونے ہی دے، کیونکہ ہمیں ایسے ہی ساری راست بازی کو پورا کرنا ضرور ہے۔
وہ یہ نہ کہے لا یسوع مسیح بپتسمہ نہیں لیا نہ تو دعا کردا سی نہ یہ وہ. یسوع مسیح نے دکھ میں انسان کے جسم میں رہ کے ہر طرح کی مشکل بھوک سہ کے تھکاوٹ سہنے کے باوجود بپتسمہ لیا. اور یہ نہیں کہ یسوع مسیح نے گناہ کیا ہوا تھا، نہیں، یسوع مسیح چاہتے تھے، یسوع مسیح بتانا چاہتے تھے ہمیں کیسے زندگی بسر کرنی ہے. اور یسوع مسیح نے وہ سب کچھ کر کے سکھایا، آگے ہم دیکھیں گے، جس کے لیے خدا نے کہتا ہے کرو اور کامیاب ہو جاؤ اور بادشاہی آپ کے اندر آ جائے گی. سو ہمیں تیار ہونے کی ضرورت ہے. اگر آج ہم پہلے، میں ایک بار یہ کہنا ضرور چاہوں گی کہ جس طرح نوح کے زمانہ میں نوح بیچارہ تھک گیا تھا، کیا کہتے ہیں کہ پنجابی میں یہ کہتے ہیں کلپ گیا سی بیچارہ کہہ کے کہ توبہ کر لو، ہے نا، لیکن اور اپنے آپ گناہوں سے پھر جاؤ، لیکن کون پھرا؟ کوئی نہیں، ہنستے رہے لوگ، کہتے کشتی بنا رہا ہے، یہ بے وقوف ہے نا. اور نہ کوئی بارش آنی ہے، نہ کوئی اتنا اچھا موسم ہے، پتہ نہیں کیا اس کے دماغ میں چل رہا ہے. شاید یہ کھسک گیا ہے، شاید ابلیس نے اس پہ قابو کر لیا، اتنا نہیں پتہ کہ خود وہ اندھے ہو چکے تھے، ہے نا. آج جن لوگوں نے توبہ کر لیا، جو توبہ نہیں کر رہے اور بپتسمہ نہیں لے رہے، وہ یہی دوسروں کو کہتے ہیں، بہت سارے لوگ، شاید سارے نہ کہتے ہوں، وہ دوسروں کو کہتے ہیں انجوائے کر یار تو کی ہر وقت خدا خدا، جدو ویکھو خدا دیاں گلاں، کلام پڑھ لو، توبہ کر لو. یہ ٹین ایج اتنی زبردست ایج ہے، مزے کرو، انجوائے کرو، جوانی انجوائے کرو. اس انجوائے کے چکروں میں جب آگ آئے گی نا سر پہ، تو پھر دیکھتے ہیں وہ انجوائمنٹ کہاں جاتی ہے نا. پھر وہ جو انجوائمنٹ کو یاد کر کے انجوائے کرتے ہیں نا، اپنی زندگی کو، اپنی ایج کو برباد کر رہے ہیں، ہے نا، وہ پھر جا کے آگ میں ہی انجوائے کریں گے. پھر ان کو پتہ چلے گا کہ ہم نے کتنا وقت، ہم نے کیوں نہیں سنا. ہم تو دوسروں کو بھی منع کرتے تھے، یار تو کیا خدا خدا کرتا ہے نا، اس کلام کو رکھو اور چلو ہم چرچ کیا جانا، آؤ ہم ریسٹ کریں، آؤ ہم مووی دیکھیے، سنڈے کا دن ہے. سو دعا کرو. اگر آپ کے دل نہیں پھر رہا، میری زندگی میں بہت ساری گواہیں ہیں، میں بتانا چاہتی ہوں، لیکن کبھی خدا نے مجھے موقع دیا تو میں ضرور بتاؤں گی. ایک تو میں ضرور بتاؤں گی کہ مجھے ٹی وی کا بہت شوق تھا، میں ڈرامہ دیکھنا بہت پسند کرتی تھی، موویز دیکھنا اور گانے سننا، یہ سب کچھ میری زندگی میں تھا. لیکن جب میں نے یسوع مسیح کو قبول کیا اور یسوع مسیح کے بارے میں جیسے جیسے سمجھنا شروع کیا، تو میں نے اپنے جسم کی کوشش سے ان کو ختم کرنا چاہا، لیکن نہیں کر پائی. بہت کوشش کی، نہیں کر پائی. پھر بھی صبح شام 7 بجے بیٹھنا، 11 بجے اٹھنا ٹی وی سے، یہ سب چیزیں میری زندگی میں بہت زیادہ تھیں. لیکن جب میں نے خداوند کو کہا، خداوند کہ جب میں نے سب کچھ سنا ہے یہ خداوند آپ کے بارے میں، اور میں چاہتی ہوں کہ میں یہ سب کچھ دور کروں، میرے سے نہیں ہو رہا، میری مدد کیجیے. یقین جانیے وہ دن اور آج کا دن خداوند نے میری اتنی مدد کی جب میں نے خداوند کو کہا. اور آج میری زندگی میں کوئی ایسا ڈرامہ نہیں ہے کہ جیسے میں ڈرامہ دیکھوں، کوئی بھی انڈیا کا، پاکستان کا یا کوئی بھی. ہاں، یہ نہیں کہ مطلب میں کیسی ہو گئی ہوں، ہے نا. یہ خدا کا شکر ہے کہ ہم دنیا میں رہ کے دنیا سے دور رہیں، بچے رہیں. سو بہت ضروری ہے کہ جو کام ہم سے نہیں چھوٹتا، خدا یسوع مسیح سے کہیں، وہ آپ کی مدد کرے گا، وہ پہلے ہی تیار ہے. سو ابھی تک، آج تک، اور میرا مان ہے خدا آگے بھی مجھے سنبھالے گا کہ ہر طرح کے یہ ڈراماز، یہ سب کچھ میرے خدا، یہ نہیں کہ ایک دم سے چھوٹ گئے، ٹائم لگا، آہستہ آہستہ ہر چیز میری زندگی سے ریموو ہوتی چلی گئی. اور یہی بات ہے، جب ہم خدا ان کو کہتے ہیں وہ ہماری مدد کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ ہر طرح کی گندگی ہمارے اندر سے جاتی ہے، اور پھر ہم خدا ان میں پاک صاف ہوتے ہیں اور خدا ان کی بادشاہت کے لیے شریک ہوتے ہیں. سو خدا ہمیں توفیق بخشے، جنہوں نے اس کلام کو سنا ان سب کو بھی اور ہمیں بھی، کہ ہم خدا ان میں آگے بڑھ سکیں اور توبہ کریں، بپتسمہ لیں، اور روح القدس کے ذریعے، روح القدس جب نام میں پائیں تو اس کی رہنمائی میں اپنے آپ کو یسوع مسیح کے مزاج جیسا، یسوع مسیح جیسا مزاج ہماری زندگی میں، اور یسوع مسیح کی بادشاہی میں ہم شامل ہو جائیں. ہلیلویہ. سو خدا ہمیں اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق دے. ہم دعا کریں گے. اے پیار سے بھرے مہربان زندہ آسمانی باپ، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ کے نام کی تعریف کرتے ہیں، تمجید کرتے ہیں اس وقت کے لیے خدا جو آپ نے ہمیں بخش دیا کہ ہم آپ کی حضوری میں آ سکیں. یسوع کے نام سے میں منت کرتی ہوں خدا، اس خوبصورت کلام کو جو دو دھاری تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے، جو شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے اور ہتھوڑے کے مانند ہے، یسوع کے نام سے ہر ایک کے دل کو چھوئے خدا، اور جو بیج آج آپ کا کلام کا بویا گیا ہے یہ 100 گنا پھل لائے خدا، تاکہ زندگیاں بچائی جائیں، روحیں بچائی جائیں،
خداوند رحم کیجیے، خداوند فضل کیجیے۔ نوجوان نسل، ٹین ایجرز، بزرگ جو ابھی تک بپتسمہ نہیں لے پائے، وہ سب بھی خداوند آپ کی حضوری میں آئیں تاکہ ان گنت روحیں بچائی جائیں، اور جب آپ لینے آئیں تو بہت سارے لوگ آپ کی حضوری میں، آپ کی بادشاہت میں شریک ہو۔ یسوع کے نام سے ہم یہ سب کچھ مانگتے ہوئے پا لیتے ہیں، آمین۔ گوڈ بلیس یو آل۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ ایک درخواست ہے کہ پلیز مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے تاکہ میں بلا ناغہ خداوند کی حضوری میں آ سکوں اور خداوند کی اس خدمت کو روح اور سچائی سے اور بلا ناغہ کر سکوں۔ سو دعا میں ضرور یاد رکھیے گا، یسوع کے نام میں، آمین۔ بائے، خدا حافظ۔